اور لوگ اناد پہ اترے ہوئے ہیں، جھگڑے پہ اترے ہوئے ہیں، اور آپ کی کام میں آپ کی رکاوٹیں ڈالیں، تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ مکی زندگیوں کے اندر ہے۔ اللہ کی شان کہ میں اس سفر کے اندر کچھ قرآن پاک کی صورتوں کا خلاصہ اور ربط، مضامین، اس کا مرکزی مضمون، یہ سب کام کر رہا ہوں، اور اس مسجد میں پہنچ کے میں یہ سورہ انعام بھی میں کام کر رہا ہوں۔ تو ایک عجیب بات جو میرے سامنے آئی وہ یہ سامنے آئی کہ جو ہمارے تبلیغی بھائی بیان کرتے ہیں، یہ ایسا لگ رہا ہے سورہ انعام کا کہ گویا کہ وہ پورا 6 نمبر کا جو بیان کرتے ہیں یہ ایک وہ بیان چلا۔ میں بھی عرض کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بات عرض کروں کہ بہت بڑے عالم حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی اور مناظر بھی تھے اور بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے بڑا کام دیا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کا جو کام ہے وہ قرآن اور حدیث کے انتہائی گہرے مطالعے پر مبنی ہے۔ بہت گہرا مطالعہ کیا گیا ہے قرآن و حدیث کا، اس کے بعد یہ اصول مرتب کیے گئے۔ تو اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں تبلیغ میں جو سادہ سا ایک بیان کیا جاتا ہے، وہ سادہ سا بیان ایسا لگ رہا ہے کہ سورہ انعام کا کوئی خلاصہ بیان ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ تبلیغ میں بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھو ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، پھر انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا، نبی آتے تھے اور لوگوں کی رہبری کرتے تھے، تو لوگ جو نبی تھے ان کی مخالفتیں کرتے، روڑے اٹکاتے، تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتے، وہ قوم برباد ہوتی، پھر اپنی قوم آتی، اور پھر اس کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لے کے آئے، اب آپ آ جائیے مکی صورتوں میں، جب آپ تشریف لے کر آئے تو آپ کی قوم نے بھی آپ کے ساتھ وہی کیا جو پچھلی قوموں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ جو حشر ان قوموں کا ہوا وہی حشر آپ کی قوم کا ہوگا۔ اب آپ ذرا سا سورہ انعام کی آیتیں دیکھیں، ذرا سورہ انعام کو شروع سے پڑھیے۔ اب آپ آیت نمبر 1 دیکھیں، یہ جو میں نے بات کہی، اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى۔ یہ 2 آیتوں کے اندر یہ مضمون آتا ہے۔ پھر تیسری بات، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور نبی آتے تھے اور لوگ نبیوں کو نہیں مانتے، اعراض کرتے، تکذیب کرتے، استہزاء کرتے۔ اس کو آپ دیکھیے آیت نمبر 4 میں، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ایک کذبوا، 2 یستہزئون کی، کہ اعراض کرتے، تکذیب کرتے، نہ مانتے، نبیوں کا مذاق اڑاتے۔ نتیجے میں کیا ہوتا؟ نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرتے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سارا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے، وَلَوْ نَزَّلْنَا سے یہ بیان کیا کہ ہم نے آپ کو بھیجا نبی بنا کر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے بھی آپ کے ساتھ یہی کیا۔ آپ کا جو پیغام تھا قرآن، آپ کی جو دعوت تھی، اس کے اندر کیڑے نکالے، شبہات پیش کیے۔ اب آپ دیکھیے وَلَوْ نَزَّلْنَا سے اللہ تعالیٰ نے 3 شبہے بتائے۔ پہلا اعتراض یہ کرتے تھے کہ ہم تم کو نبی اس وقت مانیں گے کہ یہ اصل بنی اسرائیل میں ہے، لَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ۔ تم آسمان پہ چڑھو، وہاں سے کوئی کتاب لے کے آؤ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں پھر مانیں گے۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ کتاب کی بات کرتے ہیں، اگر کاغذوں کی کوئی کتاب لے کے آپ آ بھی جائیں، اس کو چھو بھی لیں گے، ہمیں ماننا نہیں۔ ایک شبہ یہ کہیے۔ اب یہ دیکھیں، حضور علیہ السلام آئے، مکی زندگی ہے، آپ کی مخالفتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرا شبہ، لولا انزل علیہ ملک، ہم تو جب مانیں گے جب فرشتہ اصلی صورت کے اندر آ جائے۔ فرشتہ، جواب دے دیا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تیسرا شبہ یہ بیان کیا کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ جائے، آپ فرشتے کیوں نہیں، آپ فرشتہ بن کے آتے، اس کا جواب دیا۔ آخر میں وہی جیسا میں نے عرض کیا
جیسے پچھلی قوموں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا، برباد ہو اے نبی یہ بھی آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، بلا تب اس کو ہو گیا یہ بھی برباد ہوں گے اور آپ یہ بھی بچیں گے نہیں۔ پھر اس کے بعد جو انبیاء کرام ہیں حضور علیہ السلام کو دعوت دی، آپ اپنی دعوت کے اوپر جمیے، آپ اپنی بات کے اوپر جمیے۔ مگر یہ مضمون تفصیل ہو جائے گا، میں آگے تک آتا ہوں۔ آگے یہی کہا کہ اپنی بات پہ آپ جمیے۔ اچھا ایک بات غور کیجیے گا، یہ مکی صورتوں کا جو پیغام ہے، ہر اس دین کے کام کرنے والے کو، وہ تبلیغ کا کام کر رہا ہو، وہ تعلیم کا کام کر رہا ہو، وہ کوئی خطیب ہو، وہ تدریس کا کام کر رہا ہو، وہ دینی سیاست کر رہا ہو، سب کو یہ مکی صورتوں میں یہ مضمون سمجھایا گیا کہ آپ نے کام کیسے کرنا ہے۔ مخالفین ہوں گے، اعتراض کرنے، آپ نے مایوس نہیں ہونا، آپ نے مایوس ہو کے کام کو نہیں چھوڑنا، اور لوگ مذاق اڑائیں گے، استہزاء کریں گے، آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ اب یہاں پہ اپنے نبی کو کیا کہا، آپ اپنا پیغام دعوت دو انداز میں بیان کیجیے، آپ نے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، روزی روٹی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، نفع ضرر ان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ یہ آپ کی روزی روٹی بند کر دیں گے تو پھر کھاؤں گا کہاں سے، یہ ناراض ہو گئے تو کھاؤں گا کہاں سے۔ تو دین کی محنت کرنے والے کو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی میرے ساتھ یوں کر دے گا تو پھر یوں کر دوں، میں ان کو راضی کروں۔ کسی کو اللہ پاک نے کہا قل اغیر اللہ یتخذ ولی وہو یطعم ولا یطعم، خلاف اللہ ہے، لہٰذا آپ اللہ کو ولی بنائیں، کارساز بنائیں، آپ اسی کے پیغام کو آگے پہنچائیں، اور ولی یمسسک اللہ بضر، نفع ضرر اس کے ہاتھ میں ہے، یہ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کا کام دین کی دعوت ہے، آپ کا کام دین کی تبلیغ ہے، دین کی تعلیم ہے، دین کی نشر و اشاعت ہے، آپ اپنے پیغام کو آگے پہنچائیے، کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کریں۔ تو اس طریقے سے بالکل ایسے ہے جیسے ایک سادہ سا بیان ہمارے یہاں دیا جاتا ہے، اللہ نے زمین آسمان بنائی، نبیوں کا سلسلہ چلایا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر حضور کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں نے یہ اعتراض کیے، یہ شبہات کی۔ اب انہیں شبہات میں ایک شبہ یہ کرتے تھے کہ اے نبی ہم تمہاری بات کو اس وقت مانیں گے جب تم کوئی خاص نشانی ہمارے پاس لے کے آؤ۔ اب یہاں دیکھ لیجیے جو آپ کا سبق چل رہا تھا، وہی امکانہ کا پہلے میں لفظی ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ امکانہ قبول علیہ کا، اور اگر بھاری گزرتا ہے آپ پر اعراضہم، ان لوگوں کا منہ پھیرنا، فإن استطعت، تو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں، ان تبتغیا، کہ تلاش کر لیں، نفعاً، کوئی سرنگ، فی الارض، زمین میں، اور سلماً، یا کوئی سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فتأتیہم بآیۃ، تو پھر لے آئیں ان کے پاس ان کے فرمائشی معجزے۔ اب یہاں یوں ہوگا کہ آپ ایسا کر لیجئے، اور اللہ تو نہیں کرے گا ایسا، آپ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ کی حکمت ہے۔ یہاں سے پھر آگے 3 حکمتیں بیان کی گئی، اور ان کے 3 وجہ بیان کی گئی ہیں کہ قومیں جب فرمائشی معجزہ مانگتی ہیں تو یہ فرمائشی معجزے لانا یہ نبیوں کا کام نہیں ہوتا۔ تو ایک بات تو یہ پہلی وجہ سے یہ بتائی، ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تو جمع کر دیتا، لجمعہم علی الہدی، ان سب کو راہ راست پر، فلا تکونن من الجاہلین، لہذا اب آپ ہرگز نہ ہوں انجانوں میں سے، انجانوں میں سے مت بنیے آپ۔ انما یستجیب، بے شک مانتے ہیں، الذین، وہ لوگ، یسمعون، جو سنتے ہیں، جن کے اندر طلب حق ہے، وہ لوگ حق بات کو قبول کرتے ہیں۔ فرمائشی معجزے ماننے والے ان کے اندر تو طلب نہیں ہے۔ والموتى، اور جو مردے ہیں، یعنی دل کے اندھے ہیں، دل کے مردے ہیں، یبعثہم، والموتى یبعثہم اللہ، اللہ اٹھائے گا ان کو، پھر اسی کی طرف لوٹ کر وہ جائیں گے، تو پہلے ہی ہو جاؤ۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیہ، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں، کیوں نہ اتارا گیا اس نبی پر آیتن، کوئی فرمائشی معجزہ، ہم جو مانگ رہے ہیں معجزہ، وہ والا معجزہ کیوں نہیں اتارا؟ میرے رب بھی اس کے رب کی طرف سے جواب دیا، قل ان اللہ قادر، آپ فرما دیجیے بے شک اللہ قادر ہے، کس بات پر؟ ان ینزل، اس بات پر کہ اتارے، آیتن، کوئی فرمائشی معجزہ، ولکن اکثرہم، لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون، اس کے انجام کو جانتے نہیں۔
وما من دابہ، اس کو پہلے رکھا۔ یہ جو آیتیں ہیں وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، مفسرین نے اس کا شان نزول واقعہ یہ لکھا ہے کہ بڑے بڑے سردار آ گئے کفار مکہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور آ کر یہ کہنے لگے، اور بہت سارے لوگ جمع ہو کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، اللہ سے میرا رابطہ ہے، یہ قرآن خدا کا پیغام ہے اور خدا نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کا پیغمبر ہوں، تو آپ یہ جو صفا پہاڑ ہے اس کو سونے کا بنا دیں اور ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، اور جب ہم ایمان لے آئیں گے، ہم بڑے بڑے سردار ہیں، ہماری پوری قوم آپ کے اوپر ایمان لے۔ حضور علیہ السلام تو امت کی ہدایت کے حریص تھے، آپ کے دل میں خیال آیا اللہ تو قابل ہے ایک پہاڑ کیا ساری دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے، جو بھی پہاڑ کو بنا دے اللہ پاک بڑے بڑے پہاڑوں کو بنا دے وہ قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ اس جو آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ ایسا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اب نبی کی تربیت ہوئی کہ یہ بات سمجھائیں گے یہ ہماری حکمت کے خلاف ہے، اور آپ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہو جائے تاکہ یہ لوگ ہدایت میں آئیں، اور یہ جو فرمائشی معجزہ مانگ رہے ہیں وہ معجزہ لایا جائے، پورا کیا جائے تاکہ یہ ہدایت سے آ جائے۔ بات یہ ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کریں گے، ہماری حکمتیں نہیں، خدا ہے، اس کی حکمتیں ہیں، اس کی حکمتیں ہوتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ مختار ہے، کوئی ہے، ہماری حکمت نہیں ہے۔ آپ کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں، آپ زمین میں جائیں، آسمان پہ جائیں، آپ لا سکتے ہیں تو لے آئیں، ہم نہیں لائیں۔ اب علماء نے بڑے بڑے علماء نے یہاں اب خدا کی حکمت ہے خدا جانے، لیکن پھر بھی چند حکمتیں یہ لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ لکھی ہے کہ اگر حضور علیہ السلام کی تمنا کے مطابق صفا پہاڑ سونے کا بن جاتا تو ہو سکتا ہے چند سردار تو اسلام لے آتے، لیکن وہ جو آگے جو مسلمان اسلام لے کے آتے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو اسلام ہے نا یہ تو پیسے کے چکر میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ان کے پاس سونا چاندی کے پہاڑ ہیں، اس وجہ سے جو ہے یہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو چند لوگ وہ کفار تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن آگے والوں کا ذہن یہ بنتا کہ یہ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں یہ پیسوں کے چکر میں ہوئے ہیں، تو یہ کتنے بڑا۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک نے کہا کہ یہ ہماری سنت نہیں ہے کہ ہم بے طلبوں کو ہدایت دے دیں، بے طلبوں کو ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے اندر طلب پیدا کریں۔ سچی طلب اللہ کی یہاں بڑی نعمت ہے، سچی طلب اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ وہی لوگ دین میں آگے بڑھتے ہیں جن کے اندر سچی طلب، اور سچی طلب کیا ہے؟ سچی طلب یہ ہے کہ دین کی بات کہیں بھی ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، انسان محتاج بن کے آگے بڑھ کے اور سبقت کر کے اس دین کی بات کو کان کھول کے دل کھول کے اس کو سنے۔ میں نے پورے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی پورے قرآن سے ایک یہ اسباب ہدایت جمع کیے، اسباب گمراہی جمع کیے، تو اس میں ایک بڑا سبب طلب صادق ہے، اور طلب صادق یعنی اور جو لوگ بے طلبی دکھاتے ہیں، روح گردانی دکھاتے ہیں، اس کی طرح دین کی بات نہیں سنتے، دین کی بات سنانے والوں کی باتوں میں کیڑے نکالتے ہیں، دین کی بات سنانے والوں کو پیٹھ دکھاتے ہیں، اور جو ہے وہ دین کی بات کو تو پہلے نمبر پر لوگ اللہ پاک جس کو محروم کرتے ہیں بے طلبوں کو وہ سنتے نہیں، اور پھر اس کے بعد تکذیب کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مرحلہ وہ پورے مرحلے ہوتے آخر میں دل پہ مہر لگ جاتے۔ میں نے کل بھی یہاں جو طلبا جمع ہوئے تھے میں نے ان سے ایک حدیث میں نے ان کے سامنے عرض کی، آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں، بہت عجیب حدیث ہے۔ وہ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں اور بیان کر رہے تھے، تو بخاری شریف کی روایت ہے ایک شخص آئے اور وہ آ کر انہوں نے ایک اچھا جگہ خالی ہے، بہت توجہ کے ساتھ طلب صادق کے ساتھ وہ آگے بڑھ کے بیٹھ گئے، دین کی بات کو سننے لگے۔ حضور علیہ السلام نوٹ کرتے رہے لیکن بولے کچھ نہیں۔ پھر اتنے میں ایک اور شخص آئے، انہوں نے دیکھا جگہ خالی ہے، دل میں خیال آیا کہ یار یہ مجھے تو کام تھا، مجھے چلا جانا چاہیے، لیکن پھر ان کو شرم آ گئی، یار اچھا نہیں لگ رہا کہ سب لوگ دین کی بات سن رہے ہیں، بیچ میں سے اٹھ کے جانا اچھا نہیں لگ رہا، تو وہ شرمی کے اندر وہ بھی بیٹھے۔ حضور نوٹ کرتے رہے، بولے کچھ نہیں۔ پھر تیسرے ایک شخص آئے، انہوں نے دروازے سے دیکھا اچھا دین کی بات ہو رہی ہے، وہیں سے پیٹ پھیر کے چلے گئے۔ دین کی بات کون سنے بھائی، تو ہوتی رہتی ہے روز، کون سنے، پیٹ پھیر کے چلے۔ جب بیان ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، مسجد ختم ہو گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دیکھو 3 لوگ آئے
اور انہوں نے اللہ کے دین کے ساتھ 3 قسم کا رویہ اختیار کیا. جو رویہ لوگوں نے اللہ کے دین کے ساتھ اختیار کیا اللہ نے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا. پھر فرمایا اما الاول فآوى اللہ. پہلا جو بندہ تھا اس نے بڑی رغبت دکھائی، طلب دکھائی اور وہ آگے بڑھا تو اللہ کی رحمت نے بھی اس کا آگے بڑھ کے استقبال کیا. یہ کہتے ہیں نا آگے بڑھ جائیے، آگے آ جائیے دین کی بات کے لیے سننے کے لیے. تو اب جو سچی طلب دکھائے گا اللہ تو دیکھ رہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. ہم دیکھ رہے ہیں کون آگے بڑھ رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کون پیچھے ہٹ رہا ہے. یہ ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہوتے. جو آگے بڑھے گا اللہ پاک اس کو آگے بڑھائیں گے، جو پیچھے پیچھے رہے گا اللہ اس کو پیچھے کر دیں گے. پھر حضور نے فرمایا اما الآخر فاستحیا اللہ. یہ جو دوسرا بندہ تھا اس کو شرم آ گئی تو اللہ کو بھی شرم آ گئی. اس کو شرم آ گئی کہ یار اچھا نہیں لگ رہا، دین کی بات ہو رہی ہے، اچھا نہیں، مناسب نہیں لگ رہا کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں. تو اللہ کو بھی شرم آئی کہ مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، میں اس کو محروم کر دوں، چلو اس کو بھی نواز دوں. اما الآخر فأعرض اللہ. اور یہ جو تیسرا بندہ تھا اس نے خدا کے دین کو پیٹھ دکھائی تو اللہ کی رحمت نے بھی منہ موڑ لیا. پتہ نہیں کتنی رحمتیں ہم سے منہ موڑ لیتی ہوں گی جب ہم اللہ کے دین سے، مسجد سے، مدرسے سے، دین سے، قرآن سے، حدیث سے ہم منہ موڑتے ہوں گے. خدا کی کتنی رحمتیں ہم سے منہ موڑ لیتے ہوں. تو ایک بات یہ آگے سامنے جو جن میں سچی طلب ہوتی ہے ان کے لیے ہدایت کی راہیں کھلتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آگے بڑھاتے ہیں. آخری بات والموت یبعثهم اللہ. اور جو مردے ہیں یبعثهم اللہ، اٹھائیں گے اللہ ان کو. ثم الیہ یرجعون. اللہ کے علماء نے لکھا کہ بھائی عرب کے اندر تو دفن کرنے کا ایک رواج تھا، اسی وجہ سے اسی اعتبار سے اللہ پاک نے کہا کچھ لوگوں نے مردوں کو جلاتے نہیں. بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ایک واقعہ ہے حدیث کی کتابوں میں. ایک شخص بڑا گنہگار تھا، بعضوں نے یہ بھی لکھا کہ کفن چرا لیا کرتا تھا اور بڑا، لیکن موت کے وقت تھا موحد اور تھا جو ہے حق پرست تھا اور صحیح دین کے اوپر تھا. موت کے وقت اس کو خیال آیا کہ اب تو مرنے کے بعد خبر ہے، اگلی زندگی تو بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا کہیں ابن لکھو، بھائی یہ بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ تھا؟ کہا آپ بڑے اچھے تھے، ہماری بڑی خیرخواہی کرتے تھے، ہماری بڑی فکر کرتے تھے. میں نے کہا اچھا اب دیکھو اب تو معاملہ بڑا خطرناک ہے، موت ہے، اس کے بعد قبر ہے اور پھر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے. تو تم ایسا کرنا، ایک وعدہ کرو میرے ساتھ، تم ایسا کرنا جب میں مر جاؤں تو تم میری لاش کو رکھنا اور اس لاش کو جلانا اور جلا کے جب وہ ریزہ ریزہ ہو جائے تو کچھ ہواؤں میں پھینک دینا، کچھ سمندر میں پھینک دینا تاکہ میں اللہ تعالیٰ مجھے زندہ نہ کریں. اور جب بکھر جاؤں گا، منتشر ہو جاؤں گا تو پھر جو ہے میں عذاب سے بچ جاؤں گا. لیکن اللہ کی قدرت تو اللہ ہے، اللہ قدرت والے ہیں. بعد میں اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، سارے ذرات جمع ہو گئے، سمندروں کو حکم دیا، سارے ذرات جمع ہو گئے اور انسان بنا کے اس کو کھڑا کیا. اللہ نے کہا یہ کام تم نے کیوں کیا ایسے؟ اس نے کہا اللہ آپ کے خوف سے کیا، آپ کے خوف سے کیا، آپ کے ڈر سے کیا. کی تو اس نے غلطی کی لیکن نوازنے کے بہانے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا جاؤ میں نے تم کو بخش دیا. تو انہوں نے لکھا کہ ایسا نہیں ہے کہ عذاب قبر صرف ان لوگوں کو ہوگا جو مریں گے اور قبر میں رکھے جائیں گے. کوئی جو ہے پرندوں کے منہ میں چلے. معتزلہ کا ایک فرقہ تھا، وہ یہ کہتا تھا جو جل کے راکھ ہو جائے گا، جو سمندر میں منتشر اور بکھر جائے گا اور جو پرندوں کے منہ میں چلا جائے گا اس کو اللہ کیسے عذاب دے گا؟ تو بھائی خدا کی قدرت ہے، اس کے ایک حکم سے سب کچھ ہو جاتا ہے. وہ جس کو عذاب دینا چاہے، وہ جیسا کرنا چاہے کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہمارے اندر سچی طلب پیدا فرما دے اور حق کے لیے دعوت دینا اللہ اور خدا کے پیغام کو خدا کی انسانیت تک پہنچانا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. اور اس راہ میں جو رکاوٹیں آئیں، ہمارے کاروبار میں تو رکاوٹیں آتی ہیں، ہماری ملازمتوں میں رکاوٹ آتی ہے. کوئی ملازمت نہیں چھوڑتا، کوئی کاروبار بھی نہیں چھوڑتا اور آدمی لگا رہتا ہے، جمع رہتا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خدا کے پیغام کو خدا کی انسانیت تک موت تک پہنچاتے رہیں اور اس راہ میں جو چیز آئے اس کو برداشت کرتے رہیں. اللہ ہم سب کو ہمارے توفیق عطا فرمائے. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللہ سب کی خطا اور عرشوں کو معاف فرما، قرآن و حدیث کا نور نصیب فرما، اس کی فہم نصیب فرما. اے اللہ اس میں وحی کی عظمت ہمارے دلوں میں
ہمیں نصیب فرما، اس کے یقین ہم سب کو نصیب فرما، اور یا اللہ زندگی کے ہر شعبے میں وہی کی روشنی میں چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔